اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دن حضور نماز پڑھا رہے تھے. بعض روایات میں یہی آیا ہے جس کو امام مسلم نے بھی لکھا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے 4 رکعتوں کے بجائے 5 رکعت پڑھا. صحابہ حیران ہو گئے. حضور سے عرض کیا کہ حل زید فی الصلاۃ یا رسول اللہ، کیا نماز بڑھ گئی ہے، 4 کے بجائے 5 ہو گئی؟ فرمایا نہیں. ہم نے کہا حضور آپ نے تو 5 رکعت پڑھائی ہے. تو آپ نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اگر میں بھولوں تو مجھے یاد کرا دیا کرو. آپ نے وہاں بھی وضاحت کر دی کہ انما انا بشر انسا کما تنسون. اچھا اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ حضور نے بجائے 4 رکعت پڑھانے کے 2 رکعت پڑھا دی، سلام پھیر دیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا انقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز مختصر ہو گئی، آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے 4 کے بجائے 2 پڑھائی ہیں؟ حضور نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا. اس بیچارے نے پھر کہا، انہوں نے کہا حضور قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، آپ بھول گئے یا نماز کو اللہ نے مختصر کرے؟ فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت. اب نماز کا مسئلہ تھا، صحابی بھی چپ نہیں کر رہا. تیسرے دفعہ بھی صحابی نے جب کہا تو حضور نے دیکھا اور صحابہ سے پوچھا اصدق ذو الیدین، یہ 2 ہاتھوں والا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ یہ محبت کا کلمہ ہے. ہر آدمی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 4 تو نہیں ہوتے، لیکن پیار سے حضور فرماتے ہیں جیسے حضرت علی کو فرماتے تھے قم یا نومان، اور نیند کے متوالے اٹھو. اسی طرح کبھی کسی صحابی کو کہتے ذل اذنین، او 2 کانوں والے. کان تو 2 ہی ہوتے ہیں آدمی، یہ محبت کی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ 2 ہاتھوں والا بندہ سچ کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ کہہ تو سچ رہا ہے. آپ نے 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھائی. اس پر بھی آپ نے یہی فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. فاذا نسیت فذکرونی، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرایا کرو، کیوں میں بشر ہوں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی صحابی نے آگے پوچھا کہ اماں جان، باہر جب حضور مسجد میں ہوتے ہیں تو ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن جب گھر میں ہوتے ہیں تو آپ بتائیں کہ گھر میں حضور کیا کام کرتے ہیں؟ بی بی عائشہ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، گھر میں آتے ہیں، کبھی ہمیں کھانے پکانے میں بھی مدد دیتے ہیں، کبھی آگ جلانے میں بھی مدد دیتے ہیں، کبھی اپنے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کی سلائی بھی خود کر دیتے ہیں، کبھی کوئی کپڑا پھٹ جائے تو اس کو بھی آپ خود سلائی کر دیں. کیوں؟ انہو بشر من البشر، وہ ایک انسان ہی ہے. تو انسان کو جو ضروریات پیش آتی ہیں وہ حضور کو بھی پیش آتی ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ حضور بشر ہیں، لیکن انہو فمبلغ العلم انہو بشر لیس کالبشر. جیسے یاقوت حجر لیس کالحجری، یاقوت بھی پتھر ہے لیکن ایک پتھر وہ ہے جو حمام میں لگا ہے، اور ایک پتھر وہ ہے جو مسجد میں لگا ہے، محراب میں لگا ہے، مصلی میں لگا ہے. بشر تو دنیا میں ہیں، لیکن جو افضل البشر ہے، جو خیر البشر ہے، جو سید البشر ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ. اچھا، اور بشر کی شان تو ایسی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو فرمایا کن ہو جا، پیدا ہو گئی، لیکن بشر کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب روح پھونک لوں تو تم سب نوری اور ناری جو ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، آدم کے آگے سجدے میں گر جاؤ. تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور بشر کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا
کہ فرشتے بھی سجدہ کر رہے ہیں، جبریل بھی سجدہ کر رہا ہے، میکائیل بھی سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان جو ہے صرف بشر کو عطا فرمائی ہے، ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا، حکم دیا ہو گئے، شیطان جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، حکم دیا ہو گئے، لیکن ایک بشر ہے جس کو اللہ نے خود بنایا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ بشر کی شان زیادہ ہے یا ان کے مقابلے پہ کسی اور مخلوق کی شان زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اگر بشریت کا انکار کرو گے نا تو پھر معراج کی کیا شان رہی؟ یعنی اگر حضور نور ہے، جبریل نور ہے، جبریل تو روز آتا ہے جاتا ہے آسمانوں پہ اترتا ہے، پھر کمال تو یہ ہے کہ بشر ہو اور پھر آسمانوں میں جائے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ اب یہ آیا ہے کہ مقام بشریت کیا ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ اصل مقام تو بشر کا ہے کہ نور پیچھے بھاگ رہا ہے، جبریل خادم بن کے چل رہا ہے، تمام فرشتے انتظار کر رہے ہیں۔ تو مقام تو یہ ہے کہ بشر ہو، آمنہ کا لال ہو، عبداللہ کا بیٹا ہو، سیدہ خدیجہ کا شوہر ہو اور پھر آسمانوں پہ جائے۔ لیکن یاد رکھیں جتنا بھی اونچا شان ہو جائے، حضور عبد ہیں وہ معبود ہے، حضور ساجد ہیں وہ مسجود ہے، حضور مخلوق ہیں وہ خالق ہے، حضور مرزوق ہیں وہ رازق ہے، حضور اللہ کی ذات جو ہے وہ خالق ہے اور مدنی کی ذات مخلوق ہے۔ اللہ کا خالقیت میں اور ذات میں کوئی شریک نہیں، میرے مدنی کی صفات اور آپ کی عظمت میں کوئی شریک نہیں۔ حضور پاک مدینہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا مدینے والے جو ہے نا، یہ بڑے بڑے کھجوروں کے باغ تھے ان کے، بڑے بڑے اب بھی ہیں ماشاءاللہ مدینے میں کھجوروں کے باغ، اب بھی سینکڑوں قسم کی کھجور جو ہے وہ مدینے پاک میں ملتی ہے۔ تو حضور نے دیکھا کہ وہ تعبیر کرتے ہیں۔ تعبیر کا کیا معنی؟ یعنی نر کھجور کا بور لے کے مادہ میں ڈالتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہ تعبیر ہے اور اس سے پھل زیادہ آتا ہے، کیوں اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے نا، تو کھجور میں بھی نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے۔ اللہ کی شان ہے، ہر درخت میں، ہر پودے میں، ہر پتے میں اللہ نے جوڑے بنائے۔ وَجَعَلْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ۔ حضور نے فرمایا کہ نہ کرو، پھل تو اللہ دیتا ہے، یہ تعبیر کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حضور کا حکم ہے نہیں کرتے، انہوں نے نہ کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ پھل آیا ہی نہیں۔ حضور میں بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے منع فرما دیا کہ تعبیر نہ کرو، ہم نے نہیں کیا، تمہارے کھجوروں کو تو کوئی پھل ہی نہیں لگا۔ اور میں اچھا بات سنو، انما انا بشر اذا امرتکم، میں انسان ہوں، اگر میں دین کے بارے میں امر کروں، حکم کروں تو وہ پکڑ لیا کرو، اگر میں دنیا کے بارے میں کوئی بات کہوں تو تم اپنی رائے پہ عمل کرو جو تمہاری رائے ہو، چونکہ میں انسان ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے، تعبیر کیا ہے، نقل کیا ہے، ہر چیز کیا ہے، کیونکہ میں انما انا بشر، میں تو بشر ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قرآن پاک میں نظر ڈالیں۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ محبت میں بڑھ گئے، یا دھوکہ لگا ہے یا ضد ہے، اللہ عالم۔ افراط اور تفریط میں آدمی برباد ہو جاتا ہے، یاد رکھو۔ افراد مانا بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، حد سے بڑھاؤ تب بھی برباد، گھٹاتے جاؤ گھٹاتے جاؤ تب۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا سیحلق فی فئتان، میرے بارے میں دو جماعتیں برباد ہو جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا کون سی؟ فرمایا ایک جماعت میری محبت میں اتنا غلو کرے گی، اتنا آگے بڑھے گی کہ مجھے مولا علی اور خدا بنا دے گی،
وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور ایک جماعت وہ ہے جو میری شان گھٹائے گی، تنقیص کرے گی، مجھے مسلمان بھی نہیں مانے گی، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، دونوں جماعتیں۔ اور فرمایا کہ کامیاب صرف وہ ہوں گے جو مجھے علی مرتضیٰ بھی مانے، داماد مصطفیٰ بھی مانے، لیکن اللہ کا بندہ مانے، اللہ کی مخلوق مانے، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اب شیعہ جو ہیں ان نے غلو کیا، اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا کہ حتیٰ کہ السلام علیکم بھی نہیں کہتے، کہے گا یا علی مولا، مولا علی، بس مولا مولا مولا۔ اور مولا کا معنی نعوذ باللہ خدا کرتے ہیں، حالانکہ مولا کا معنی ناصر بھی ہے، دوست بھی ہے، ساتھی بھی ہے، ان کے نزدیک نعوذ باللہ خدا کا درجہ ہے، اتنا بڑھا دیا۔ اچھا، اور خارجی جو ہیں وہ اتنا دشمن ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو آدمی، حضور نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جو بی بی فاطمہ کو تکلیف پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو حضرت علی نے تو شادیاں کی، آپ کی 18 اولادیں تھیں، آپ نے بی بی فاطمہ کو زندگی میں بھی چکی پسوائی، زندگی میں بھی تکلیف پہنچائی، مشکلیں بھر بھر کے بیچاری پانی کے لاتی تھی، آپ کی کمر مبارک پہ داغ پڑ گئے تھے، تو انہوں نے تو بی بی فاطمہ پہ ظلم کیا۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یعنی نعوذ باللہ وہ اسلام کے بھی منکر ہیں۔ تو دونوں جماعتیں برباد ہو گئی۔ اسی طرح یاد رکھ لیں کہ ہمارے ہاں بھی دونوں جماعتیں ہیں۔ بعض جماعتیں حضور کی محبت میں بڑھتے 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 اس مقام پہ بڑھ گئی ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں یہ بشریت کا تو ایک لباس ہے، اصل میں تو حضور خود خدا ہے۔ ان کے کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، وہ اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خدا ہے، لیکن جب نیچے آیا ہے تو بشریت کے لباس میں آیا ہے۔ وہ اتنے بڑھ گئے۔ اور بعض جماعتیں ایسی بھی ہیں نعوذ باللہ جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح انسان تھے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، بس اب کیا درود پڑھتے ہیں، اب کیا صلوات و سلام پڑھتے ہیں، صلوات و سلام کی ضرورت ہی نہیں، آپ تو فوت ہو گئے، جب فوت ہو گئے مٹی میں دفن ہو گئے، مٹی کھا گئی، وہ اس طرح برباد ہو گئے۔ حالانکہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ حضور نبی ہیں، بشر ہیں، سید البشر ہیں، اور موت کے بعد بھی اللہ کے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو طاقت ہی نہیں دی کہ وہ پیغمبر کے جثے کو چھیڑ سکے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پہ اجساد انبیاء یعنی انبیاء کے جسد کو حرام کر دیا ہے، زمین کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں چھیڑ سکے۔ حتیٰ کہ باقاعدہ یہ حدیث میں سوال ہے کہ صحابہ نے پوچھا حضور اب تو ہم پڑھتے ہیں لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ پہ صلاۃ والسلام یہ ضرور کیسے پڑھیں گے؟ وَقَدْ عَرِمْتَ، حضور آپ تو مٹی میں مل کے بالکل نعوذ باللہ گل جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا خبردار، کوئی نبی نہیں گلتا ہے، اپنی قبروں میں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ تو اس لیے اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یا تو ان کو مغالطہ ہے یا ضد ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، درود شریف پڑھیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ وہ کہتے ہیں حضرت اس آیت سے مراد جو ہے نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، تو محمد مصطفیٰ تو نور ہیں۔ وہ اس آیت کے ترجمے اچھا بعض مفسرین نے لکھا بھی ہے، لیکن سمجھیے بات کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جگہ جو آیت ہے اس سے مراد نور نہیں ہے، نور سے مراد بھی کتاب ہے قرآن، اور قرآن سے مراد بھی قرآن ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ پر قرآن کو نور کہا ہے کہ انزلنا الیک نورا مبینا واتبع النور الذی انزل معہ۔ اللہ نے قرآن کو نور فرمایا جیسے حضور کو بشر فرمایا ہے۔
اور سب سے بڑی اسی آیت کو اگر تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے نا میرے دوست، غلطی نہ کرتے، آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ، ضمیر مفرد ہے۔ اگر دو چیزیں تھیں، نور سے مراد نبی تھے اور کتاب سے مراد قرآن تھا، تو اب کیا ہوتا ہے؟ یہدی بہما، ضمیر تثنیہ ہوتا نہ کہ ضمیر مفرد ہوتا، یہدی بہ اللہ، تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں ایک ہیں۔ یہ بات تفسیریہ ہے۔ تو اس لیے، اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اندھیرے میں آپ قرآن پڑھ لیں گے؟ اللہ نے مومن کو بھی، ایمان کو بھی نور کہا ہے، تو کیا ہر مومن نور ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھی نور کہا ہے، چاند سورج کو بھی نور کہا ہے۔ تو یہ نور مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ جیسے حضور کا نور نبوت ہے، مومن کے اندر نور ایمان ہے، اور اولیاء صلحاء کے اندر نور ہدایت ہے۔ یہ نور بطور مجاز ہے، نہ کہ بطور حقیقت ہے، ورنہ اگر حقیقت نور ہوں تو پھر آپ کی اولاد کی نسبت کس طرف کریں گے؟ آپ کی بیوی بچیوں کی نسبت کس طرف؟ نور کی تو اولاد ہوتی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اگر کسی جگہ نور کا لفظ بھی ہوگا تو وہ نور مجازن ہوگا، نہ کہ حقیقتاً ہوگا۔ تو اس لیے تمام انبیاء نور ہدایت ہیں، نور نبوت ہیں، نور رسالت ہیں۔ نور کس کو کہتے ہیں؟ جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے۔ جیسے سورج ہے، خود بھی روشن ہے، روشن کرنے والا ہے۔ چاند خود بھی روشن ہے، روشن کرنے والا ہے۔ میرا مدنی بھی ساری کائنات کو ظلمات کے اندھیروں سے نکال کے روشن کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو فرمایا کہ آپ صرف نور نہیں بلکہ آپ تو سراج منیر ہیں۔ آپ کے نور سے تو پتہ نہیں کتنے دیے جلیں گے۔ تو اس لیے سب سے بڑی صفت جو ہے وہ عبدیت ہے، اور سب سے بڑے عبد جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی۔